السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم بات کریں گے افغانستان کی ایشو پر۔ افغانستان ایشو پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، بہت ساری تجزیے میں، بہت ساری چیزوں میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں آج، نثار محمد خان، جو پشاور کے ایک سینئر صحافی ہیں اور گزشتہ 30-32 سالوں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں اور افغانی ایشو پر کافی سمجھتا بھی ہیں۔ انہوں نے سفریں بھی کی ہیں اور وہاں پر رشتہ داریاں بھی ہیں ان کی، اور ہم بھی ایک دو دفعہ ان کے ساتھ گئے ہیں، خوش قسمتی تھی ہماری کہ ان کے ساتھ گئے ہیں۔ نثار صاحب، ہم بہت ساری چیزوں میں نہیں جائیں گے، لیکن اس وقت افغانستان میں جو صورتحال بن رہا ہے، آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ حقانی کا جو بیٹا ہے، سراج الدین حقانی، جو خلیفہ کے نام سے مشہور ہیں، وہ بھی وہاں پر ہے۔ انس حقانی بھی وہاں پر ہے، ان کا بیٹا جو بھائی ہے ان کا، وہ بھی لگا ہوا ہے۔ میڈیا والوں کو بھی بولا کہ انہوں نے یقین دہانی دی ہے کہ آپ لوگ کام کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جتنے بھی سفارتی تعلقات ہیں وہ بہتر بنانے کے لیے وہ سوچ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں مسلسل، جو افغان طالبان کے ترجمان ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، جو ان کے رہنما ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سفارت خانے ہیں وہ دوبارہ آباد ہوں، دنیا بھر کے ساتھ تعلقات بہتر ہو، اور ہم ان کو محفوظ ترین ماحول دیں گے افغانستان میں، جو اس سے قبل نہیں تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اشرف غنی چلا گیا، اس پورے ایپیسوڈ میں اشرف غنی انتہائی خاموشی کے ساتھ وہ نکل گئے ہیں، اس کی وجوہات کیا تھی؟ اور اشرف غنی کے خلاف، اشرف غنی حکومت کو گرانے کے خلاف کن کن لوگوں نے کام کیا ہے؟ کون کون سے قوتیں شامل ہیں اس میں؟ بہت شکریہ ناصر داؤد صاحب۔ بات یہ ہے کہ افغانستان کی بات جب ہم کرتے ہیں تو گزشتہ 40 سال سے افغانستان میں جنگ کا ماحول ہے۔ یہ جو بیچ میں 9/11 کے بعد جو صورتحال بنی، وہ کچھ حالات بہتر ہوئے، پھر حامد کرزئی صاحب کی حکومت بنی، اس کے بعد جب یہ ایک پروسیس کے ذریعے افغانستان کا جو اساسی قانون تھا، آئین جو تھا، وہ وجود میں آیا، ادارے بن گئے، ایک طریقہ کار بنا الیکشن کا، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ افغانستان میں اب جمہوریت قائم ہو چکی ہے۔ جمہوریت پوری دنیا میں امن کے ساتھ اگر جڑا رہے تو اس ملک کے اندر ترقی ایک فطری عمل ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ جمہوریت ہے اور امن نہیں ہے، وہاں پہ معاشی ترقی کا حصول مشکل نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کچھ ملکوں میں امن تو ہے لیکن وہاں جمہوریت نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی لوگ جو ہے ان پہ مختلف قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ افغانستان میں امن کا قیام مشکل نظر آ رہا تھا پچھلے 40 سال کی میں بات اگر کروں تو بہت بات طویل ہو جائے گی، لیکن اسپیشلی جب اس مرحلے پہ جب امریکہ نے افغانستان سے نکلنے کی بات کی، اور یہ بات بھی کچھ عجیب سی تھی کہ صرف طالبان کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد افغانستان کی گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان امن کے سلسلے میں اور اقتدار میں شراکت داری کے حوالے سے بات چیت چلتی رہی، کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حامد کرزئی صاحب اور اشرف غنی صاحب دونوں امریکن چھتری کے نیچے جو جمہوریت چل رہی تھی، میں افغان عوام کے اس حوالے سے دل آزاری نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک بات واضح ہے کہ اس پہ تمام اثر و رسوخ جو تھا وہ امریکن کا تھا، اور مطلب طالبان کا اضافہ ٹھیک تک ایک کٹ پتلی حکومت ہے۔ کافی حد تک ہم کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ، دیکھیں افغانستان کی اگر تاریخ دیکھیں، اور یہ جو ڈاکٹر اشرف غنی کا دور ہے، دوسری مرتبہ بھی اس کے جو اقتدار کا وقت ہے، جی، اس کو اگر لیا جائے
تو پورے افغانستان کی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی جتنی اشرف غنی کے دور میں ہوئی. اور اس میں اگر میں تفصیل میں جاؤں تو بہت سی باتیں ہیں کہ وہاں پہ جتنے بھی ڈیم تھے یا جو مطلب ایریگیشن سسٹم تھا وہ تباہ ہو چکا تھا، وہ بحال کیا گیا. کمال خان اور سلما ان دو ناموں سے 2 ڈیم بنے. افغانستان میں پانی بہت زیادہ ہے، ایک دریا تاجکستان جا رہا ہے، دوسرا ایران جا رہا ہے، تیسرا پاکستان آ رہا ہے. پانی کے وسائل جو ہے وہ ان کے بہت زیادہ ہے، تو ان پہ 2 نئے ڈیم بن گئے اور کافی بجلی کے پیداوار شروع ہوئی. اس کے علاوہ اگر ہم انڈسٹری کو دیکھیں، انڈسٹری نام کی کوئی چیز نہیں تھی لیکن افغانستان میں انڈسٹری قائم ہوئی. وہاں پہ زراعت اور باغبانی کو کافی عروج حاصل ہوا اور پوری دنیا میں ان کے فریش فروٹ اور ڈرائی فروٹ جو تھے وہ انہوں نے ایکسپورٹ کیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم افغانستان میں معدنیات پہ بہت بڑا کام ہوا اور اس میں اشرف غنی نے جو پالیسیاں بنائی تھی، نہ صرف انٹرنیشنل کمپنیوں کے ساتھ ایگریمنٹس کیے بلکہ جو لوکل سطح پہ جو معدنیات کا کام ہو رہا تھا اس میں افغانستان کی جو قومی خزانے میں کافی پیسہ آ رہا تھا. تو پوری دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات انہوں نے قائم کیے، تعلیم کو عام کیا. اسی طرح صحت کی جو سہولیات تھی وہ بھی کافی حد تک، گو کہ پوری طرح نہیں تھی لیکن کچھ نہ کچھ انہوں نے اس میں. پاکستان نے بھی 2 ہاسپٹلز بنائے، کابل میں جناح ہاسپٹل اور لوگر میں نشتر ہسپتال تھے. اسی طرح جو ہمسایہ ممالک اور بڑی قوتوں نے وہاں پہ جو ذرائع آمد و رفت تھے، مواصلاتی نظام تھا، اس میں کافی بہتری لائے. تو یہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں افغانستان میں تعمیر نو کا بہت زیادہ کام ہوا اور پوری دنیا سے جو افغانی یورپی ممالک میں تھے، امریکہ میں تھے، آسٹریلیا میں تھے، کینیڈا میں تھے، ایون ماسکو میں تھے یا دوسرے ملک، انہوں نے آ کے وہاں پہ سرمایہ کاری کی. لیکن کسی کے توقع میں یہ نہیں تھی، کسی کے ذہن میں یا سوچ میں یہ بات نہیں تھی کہ اس طرح اشرف غنی جو ہے وہ اقتدار چھوڑ کے چلے جائیں گے اور طالبان آ جائیں گے. تو یہ جو کچھ ہوا اس میں میرے خیال میں تمام جو پلان تھا وہ امریکہ نے خود بنایا تھا اور اس کو فالو کیا سب نے. فالو کیا سب نے؟ بالکل. مطلب اس کا میں نہیں سمجھا اس پر. دیکھیں، ایک بالادستی جو تھی وہ افغانستان میں امریکن فورسز کے ساتھ ساتھ نیٹو فورسز اور پھر افغانستان کی اکانومی میں بہت بڑا حصہ جو تھا وہ امریکہ کا تھا. ان کی فوج کی تنخواہیں، ان کے لیے سب کچھ اس کی، یونیفارم سے لے کے ویپنز تک سارا کچھ ان کا تھا. ہاں. جب انہوں نے اس فوج کو کھڑا کیا تو انہوں نے اس کو ختم بھی کیا اور فالو کرنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ جتنے بھی ان کے اتحادی ممالک تھے اس میں وہ بھی شامل تھے اور اس میں پھر جو عرب ممالک اسپیشلی اور پھر پاکستان بھی امریکہ کا ایک اتحادی رہا ہے اور اس اتحاد میں پاکستان کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا. ہم نے بہت ساری قربانیاں بھی دی، وہ ہمارے جنرل صاحب نے بھی اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اس کی طرف کافی بار اشارہ کیا. اس میں ہماری کافی جانی نقصان ہوا، کافی مالی نقصان ہمارا ہوا صرف امریکہ کے اتحادی ہونے کے ناطے. اور جو امریکہ کی افغانستان میں آمد سے لے کے جانے تک اور یہ سارا جتنا بھی سلسلہ تھا اس میں پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا. اب آخر میں جو پرائم منسٹر عمران خان نے جس طرح کہا تھا کہ ہم مزید اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے، ہمیں بہت نقصان ہوا ہے، اس جنگ سے نکلنا ہے، ہم نے اس جھنجھٹ سے ہمیں نکلنا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک صحیح فیصلہ تھا لیکن عملی طور پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اس جنگ میں ہم نے بھی کافی ساتھ بھی دیا ہے اور نقصان بھی اٹھایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس مسئلہ حل ہو گیا؟ جی نہیں، مسئلہ حل نہیں ہوا، مسئلہ پیچیدہ ہو گیا. دیکھیں، ایک مسئلہ ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے نظر آتا ہے کہ اس مسئلے کے لیے اگر یہ حل ڈھونڈا جائے تو اس کا حل ممکن ہے،
لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سربراہان مملکت، کئی جو ہمارے صحافی حضرات ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ ہم اس کے تبصرے بھی دیکھتے ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، تجزیہ کار ہیں. کس نے کہا تھا کہ پاکستان کی آبادی سے یہاں کے افغانستان تجزیہ کار زیادہ ہیں؟ بالکل، یہ ایک تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور دوسری بات یہ کہ کافی ہمارے ٹیلی ویژن چینلز بھی ہیں، اور اس پہ پھر مخصوص لوگ جو بٹھائے گئے ہیں ان کے اگر ہم تجزیے دیکھیں تو وہ بھی ایک خاص سمت میں وہ تجزیے ہوتے ہیں. وہ دوسری سمت پہ جانا تھوڑا سا مسئلہ پھر سب کے لیے میرے ہوتا ہے. خیال میں مختصر یہ کہوں کہ انتہائی بری بات ہے کہ اگر ایک علاقہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، ایک قوم کو آپ جانتے نہیں قریب سے ہیں، نہیں کسی کو یہ نہیں پتہ کہ افغانستان میں کتنی زبانیں ہیں، کتنی خیل ہیں، کتنی قومیں ہیں، تو اور اس وقت تجزیہ بیٹھ کے دنیا کو گمراہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے بالکل ایز اچھی اے بات جرنلسٹ یا ایز اے تجزیہ کار جو بھی ہے. لیکن میں اتنا کہوں اپنے ناظرین کو کہ نثار محمد خان میں نے ایسے کوئی غیرہ بندہ نہیں بیٹھا ہے. یہ مسلسل ہر مہینے، ہر سال مہینے میں 2 دفعہ کاروبار، وہاں پر ان کی جائیدادیں سب کچھ وہاں پر ہے ان کے. اور میں چونکہ میرا تعلق میرانٹھا سے ہیں اور خوست میں ہم آنا جانا کرتے تھے، کبھی ریڈیو خریدی وہاں سے، چونکہ 11 کلومیٹر تھا خوست ہم سے، اور طالبان سے قبل بھی، طالبان کے دوران بھی، اور طالبان کے پھر اس 20 سال اسپیس میں متعدد بار ہم افغانستان کے مختلف صوبوں کی وزٹ کر چکے ہیں اور جانتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں وہاں پر. یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ میں ایک دن غلام خان بارڈر پر ہماری رات کی گیسٹ تھے ہم کسی کے، تو وہاں سے خوست کی بجلیاں ہمیں نظر آ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ میرے بچپن کے ساتھی وہاں پر گئے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں. اینی وے وہاں چونکہ مواصلاتی نظام تھا نہیں، حالانکہ میں چاہ رہا تھا، اور بڑا دکھ ہو گیا کہ ایک ہی قبیلہ ہے، ایک ہی خیل ہے، ایک ہی پشتون ہے، اور ہمارے بیچ نفرتیں اتنے بڑھ گئے ہیں اور اس جنگ نے وہ حالات پیدا نہ کیے کہ جیسا کہ ہم 10 روپے دے کے پک اپ میں بیٹھ کے خوست چلے گئے، وہاں پر نماز جمعہ کیا یا جو بھی ہے، وہاں سے سودا لے لیا، چونکہ فارن چیزیں بہت زیادہ وہاں پر آ رہی تھی، اور خصوصاً ہم شوقین تھے ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈ کے. وہاں سے خوست سے ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈ کو اٹھا کے، اور وائرلیس کا بھی ایک نظام تھا، وہاں سے وائرلیس اٹھا کے واپس آ رہے تھے میرانٹھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انتہائی معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے جنہوں نے افغانستان دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے نثار صاحب ان کو پتہ نہیں ہے، تو اس وقت لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے کافی افسوس ہوتا ہے. بہت سارے لوگ گردیز کو، جو پکتیا کا مرکز ہے، جی، اس کو کبھی بدخشاں کے ساتھ باندھتے ہیں اور بدخشاں کو خوست کے ساتھ باندھتے ہیں، بدخشاں کو یہاں لا کے ہمارے افغانستان کے مشرقی صوبوں میں شمار کیا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقائق تک رسائی ہونی چاہیے، اور اس میں جو حالات اس وقت جا رہے ہیں وہ ناصر صاحب کافی پیچیدہ ہیں. طالبان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ رپورٹس وہاں سے آ رہی تھی کہ ان کی یوم استقلال 19 اگست کے موقع پہ بھی افغانستان کے قومی جھنڈے لہرانے پہ لوگوں کو مارا گیا ہے. کافی تشدد ہو گیا. جی ہاں. اور اسی طرح ہزارہ کے کچھ برادری سے تعلق رکھنے والے شیعہ حضرات جو تھے، ان کے متعلق بھی غزنی میں اور بلخ میں یہ رپورٹس آئی تھی کہ وہاں پہ ہزارہ برادری کے لوگ مارے گئے ہیں. اب رات کے وقت انہیں کس نے مارا، کس طریقے سے، لیکن طالبان کی ایک موجودگی میں، ان کے ہم یہ کہیں گے ان کے اقتدار میں یہ واقعات ہوئے ہیں، تو یہ انگلی اٹھ جاتی ہے طالبان پہ. اب جو اسماعیل خان تھے ہرات کے ایک خود ساختہ حکمران تھے، وہ جہادی لیڈر تھے. جی ہاں.
تو ان کو گرفتار کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا، اور ان کی رہائی پھر وہاں پہ جس طریقے سے طالبان آئے، لیکن وہاں پہ بہت جلدی لڑکیوں کے اسکول کھولے گئے، اور وہاں پہ اس وقت فیمیل ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جبکہ ہمارے نارتھ میں، افغانستان کے نارتھ میں اس وقت جو اندراب علاقہ ہے اور پنشیر کے علاقے ہیں، وہاں پہ کچھ ٹینشن ہے اب بھی اسی وقت بھی۔ یہ واحد علاقہ ہے جو طالبان نے ابھی تک کیپچر نہیں کیا، اور وہاں اس سے میں مزاحمت آنے کا کوئی مزاحمت امکان ہے؟ بالکل بالکل وہاں پہ لوگوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، اور بلکہ جو اشرف غنی صاحب کے ساتھ نائب صدر تھے، انہوں نے تو باقاعدہ پنشیر میں طالبان کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تو یہ اس وقت ان کے ساتھ احمد شاہ مسعود کے بیٹے بھی ہیں۔ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، گو کہ شمالی اتحاد کے سارے لیڈر اس وقت پاکستان میں ہیں، اور پاکستان میں وہ یہ بھی کچھ عجیب سا ہے کہ وہ کس حیثیت میں پاکستان آ کے طالبان کی حکومت میں حصہ مانگ رہے ہیں پاکستان سے۔ تو یہ کچھ مطلب یہ جرگہ لے کر آئے ہیں؟ یہ جرگہ لے کے آئے ہیں، جبکہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے افغانستان میں، طالبان کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کا یہاں پہ آنا، ان کے ساتھ ان کا بیٹھنا، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پرائم منسٹر سے، فارن منسٹر شاہ محمود قریشی سے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ طالبان کو کہیں کہ ہمیں اقتدار میں معقول حصہ وہ دیا جائے، یعنی نارتھ میں جو ان کی آبادیاں ہیں، ازبیک، ہزارہ اور تاجک صوبے جو ہیں، ان کی گورنرشپ اور ان کی جو فوجی یا نظامی جو ان کے عہدے ہیں، یا اسی طرح پولیس کے جو اعلیٰ عہدے ہیں، وہ وہاں پہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ صوبے معدنیات کے حوالے سے کافی رچ ہیں، اور اس میں میں خود اس بات کا چشمدید گواہ بھی ہوں۔ میں نے خود یہ دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں میں کہ وہاں سے جب معدنیات نکلتی تھی اور یہ جب کابل تک پہنچتی تھی، تو اس میں آدھا ٹیکس طالبان لیتے تھے اور آدھا ٹیکس افغانستان کی حکومت لیتی تھی۔ اس وقت طالبان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں تھی، نہ افغانستان کی حکومت کی جنگ تھی، نہ امریکنز کی جنگ تھی، اور اپنے علاقوں میں وہ پرامن طریقے سے رہ رہے تھے۔ ان علاقوں میں جہاں پہ طالبان تھے، اس سے فوجی بھی گزرتے تھے، اور جب طالبان اس طرف آتے تھے کابل کی طرف یا جلال آباد یا دوسرے علاقوں میں، تو انہیں بھی کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ مطلب یہ ان کی آمد و رفت دو طرفہ طور پہ امن پہ قائم تھی، اور بعض علاقوں میں جب کچھ ٹینشن ہو جاتی تو اس میں پھر ظاہر ہے دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی تھی، اور اس میں دونوں طرف سے جانی اور مالی نقصانات بھی ہوتے تھے۔ اوکے، بہت شکریہ نثار محمد خان صاحب۔ ناظرین، آپ نے نثار محمد خان صاحب کو سنا، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو شمالی اتحاد کی جو سابقہ جو شمالی صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو طالبان کے ساتھ ابھی حکومت میں وہ ایک حصہ مانگ رہے ہیں، وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ہم اس کے یہ عرض کریں کہ پاکستان میرے خیال میں اس وقت بار بار عمران خان نے کہا ہے، وزیر خارجہ نے کہا ہے، ہمارے فوجی حکمران نے کہا ہے کہ ہم افغانستان میں اتنا انوالومنٹ نہیں رکھتے ہیں، تو پھر بھی وہ آئے ہیں، اور اللہ کرے کہ جنگ نہ ہو، افغانستان میں امن ہو، وہاں کی ترقی ہو۔ یہ لوگ گزشتہ 40 سالوں سے ایک نسلیں تباہ ہو رہے ہیں، وہاں پر جنگ میں ہیں، اور اس وقت بھی جو صورتحال بن رہا ہے، احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے جو اعلان کیا ہے، اس کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں، لیکن جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے، ہم اس کو رپورٹ کرتے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک اور وقت تک ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔